جنت تو سب مانگتے ہیں، پر گھر میں موجود ماں باپ کی قدر کوئی نہیں کرتا۔ بیل اپنے سینگوں سے اور انسان اپنی زبان سے پکڑا جاتا ہے۔ نیک عورت کی 4 نشانیاں ہوتی ہیں: خاوند کی مددگار، نماز کی پابند، اپنی عزت کی حفاظت کرنا، شوہر کی فرمانبرداری۔ کیا تمہاری کہانی اس لیے رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو؟ تم تاخیر سمجھ رہے ہو، وہ دراصل دعا کا موقع ہے، تو پھر ہاتھ اٹھاؤ اور اپنا نصیب بدل دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ اس زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے۔ انسان پر کسی بھی چیز کا وزن اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا ایک راز کا ہوتا ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کو صرف اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ زبان بڑی نہیں ہوتی، اس کا استعمال اسے بڑا بناتا ہے۔ خوش رہا کریں یہ سوچ کر کہ لوگ آپ سے محبت کریں یا نہ کریں، آپ کا رب آپ سے محبت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے، تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر دنیا میں سکون ہوتا تو لوگ اللہ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، تمہارے حالات ایسے ذریعے سے بدلے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ جو پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ کچھ حادثات انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ہوا وہ میرے حق میں بہتر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تمہیں کم عمر میں بہت پریشانیاں آ رہی ہیں تو سمجھ لینا کہ تمہارا رب تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، ہر شخص بھلے اچھا ہو یا نہ ہو، لیکن ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اچھائی ضرور ہوتی ہے۔ کبھی کسی معاملے میں قاضی نہ بنے، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی ہے اور ہر گنہگار کا ایک مستقبل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں۔ اور کچھ دروازے اللہ ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے، کیونکہ وہ راستے ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتے۔ وقت تو ہوتا ہی ہے گزر جانے کے لیے، برا ہو تو صبر کیجیے اور اچھا ہو تو اللہ کا شکر کیجیے۔ اگر آپ کا لومڑی سے واسطہ ہو جائے تو اس کی چالاکیوں پر نظر رکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی غریب کو تنگ مت کرو، کیونکہ تمہاری طاقت پیسہ ہے اور اس کی طاقت اللہ۔
نماز بندے کو اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملاقات کرواتی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں جانتا۔ لڑائی کے وقت لوگوں کی خامیوں کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر دنیا و آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں سے اچھا سلوک کرو۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ کپڑے انسان کے جسم کو ڈھک دیتے ہیں اور گفتگو انسان کی شخصیت کو۔ بعض اوقات انسان سکون کو ہر چیز میں تلاش کرتا ہے، لیکن وہ اس کی اپنی ذات میں چھپی ہوتی ہے۔ جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کیسے بھی پردہ اوڑھ لو۔ جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی جانتا ہے۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تو تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ کسی کو اس کی زندگی میں معاف کر دینا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ اگر آپ کسی سے زیادہ پیسے چاہتے ہیں تو آپ کو ساری زندگی خریدا اور بیچ دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ تو میرا رب جانتا ہے۔ روٹھ جانے کے بعد غلطی چاہے کسی کی بھی ہو، بات کا آغاز وہی کرتا ہے جسے بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ دشمنوں سے دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبوں سے کھیلتے ہیں۔ محبت خوبصورت نہیں ہوتی، بلکہ محبت کی وجہ سے چیزیں خوبصورت نظر آتی ہیں۔ اپنی آواز کی بجائے دلیل کو بلند کیجیے، کیونکہ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں بلکہ برسنے سے اگتے ہیں۔ خدا تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت چنا۔ زخم وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی آپ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ جب انسان کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو کہتے ہیں تو اس پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ دانائی کا تعلق بالوں کے سفید ہونے سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہوں تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا اوقات۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔ جنتی جہنمی انسان اپنے اعمال سے بنتا ہے۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ دوست وہ ہے جو تمہیں اس وقت پسند کرے جب تم کچھ بھی نہ ہو۔
انسان کے غصے کی وجہ سے اس کا غرور ہے۔ بے شک خواہش کا چھوڑنا کڑواہٹ پیدا کرتا ہے، لیکن یہ کڑواہٹ اللہ کی دوری کی کڑواہٹ سے بہتر ہے۔ تمہاری اصل ہستی تو تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ جو درد تم محسوس کرتے ہو وہ پیغام ہے، انہیں غور سے سنو۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر۔ سمندر تلاش کر رہا ہے، تم نہر کی تلاش نہ کرو۔ دل آئینہ ہے، اگر یہ بدی سے پاک ہے تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ انسان اپنے اندر کی چھپی ہوئی نفرت کی وجہ سے برے لوگوں کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی خزانہ سانپ کے بغیر نہیں، اور کوئی بھی پھول کانٹے کے بغیر نہیں، اور کوئی بھی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ جب دنیا آپ کو اپنے گھٹنے پر دھکیل دیتی ہے تو آپ نماز کے لیے بہترین مقام پر ہوتے ہیں۔ ماں موت سے نہیں ڈرتی، اسے مرتے وقت یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اس کے بچوں کو اس کے جتنا پیار کوئی نہیں کرے گا۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے اس ایک ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزل عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے ہیں، اور زندگی جب بھی ہنسائے تو سمجھ لینا دعا قبول ہو گئی ہے۔ جس خواہش کو تم اللہ کی رضا کے لیے دور کر دیتے ہو، وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ اور جب یقین اللہ کی ذات پر ہو تب ہر چیز کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا کریں، کیونکہ وہ ذات کسی کو مایوس نہیں کرتی۔ جب کوئی تمہارا ساتھ نہیں دیتا تب اللہ تمہارا ساتھ دیتا ہے، کیونکہ اس سے بہتر کوئی ساتھی نہیں ہے۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ جب دنیا سے تھک جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرو، کیونکہ دنیا والے تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا تو اپنے بولنے پر پچھتایا۔ انسان کو جتنا لگاؤ اپنے رزق سے ہے، اگر اتنا ہی لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہوتا۔ میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں،
اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ دعاؤں اور کوششوں سے بات نہیں بنے تو فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے اور پھر صحت کو واپس لانے کے لیے اپنی دولت کھو دیتا ہے۔ آسمان پر نگاہ ضرور رکھیں، مگر یہ مت بھولیں کہ پاؤں زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں۔ زیادہ اچھا ہونا بھی اچھا نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ لوگ قدر کر رہے ہیں یا استعمال۔ اگر کوئی اپنا ہو تو آئینے جیسا ہو، حسین بھی ساتھ ہو اور رویے بھی ساتھ۔ مجھے پتجھڑ کی کہانیاں سنا کر پریشان نہ کریں، زندگی نئے موسم کا پتہ بتا، جو گزر گیا سو گزر گیا۔ جو انسان سہنا سیکھ جاتا ہے وہ کہنا چھوڑ دیتا ہے، پھر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون اس کے ساتھ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو اللہ کنویں سے نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو تخت پر بٹھا سکتا ہے، بھروسہ رکھو وہ رب تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ طاقت کی ضرورت تب پڑتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے پیار ہی کافی ہے۔ انسان کو برباد کرنے میں اکثر انہی لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے جو گلے لگا کر کہتے ہیں کہ ہمیشہ خوش رہو۔ جب آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کرو۔ مشکلیں آئیں گی اور چلی جائیں گی، بس دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون کس حد تک ساتھ دیتا ہے۔ جب بات آپ کے عزت نفس پر پہنچ جائے تو کتنا ہی گہرا تعلق کیوں نہ ہو، ٹھوکر مار دینی چاہیے۔ سب سے پہلے عزت ہے، تعلق تو اور بھی بن جایا کریں گے۔ تم دوسروں کے راستے کی رکاوٹیں دور کرو، تمہاری اپنی منزل بھی آسان ہوتی چلی جائے گی۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ انسان اگر اپنی زندگی میں کامیابی چاہتا ہے تو اپنے بڑوں اور والدین کی عزت کرے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ لوگ رشتوں کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن بحث نہیں چھوڑتے۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جسے چھوڑو اسے دکھ نہ دو۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ ہی تمہاری بربادی کے لیے کافی ہے۔ جس کو نیکی کر کے خوشی ہوتی ہے اور برائی کر کے پریشانی ہوتی ہے وہ مومن ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ برائے مہربانی اس ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کریں۔
شکریہ۔